وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مل کے صلوات بید محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها 4 حرم ذلك الدين. اللهم صل على محمد. حسنودیہ چاردہ معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اجتماع ایک اور صلوات بید محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها 4 حرم ذلك الدين القيم صلوات على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے مستقل فرش اعضاء امام حسین علیہ السلام پر ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اور اس فرش کی عظمتیں آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور در حقیقت جیسے نجف سے کربلا 40 پر لاکھوں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے پیدل چل کر کربلا معلی پہنچتے ہیں، آپ اس واک کے بارے میں، اس روحانی منظر کے بارے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن جب تک کوئی خود اس مرحلے سے نہ گزرے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے سمجھایا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کس معرفت اور کس روحانیت کے ساتھ یہ سارا سلسلہ انجام پا رہا ہوتا ہے، جب تک آپ خود درک نہ کریں۔ اسی طریقے سے گویا امام حسین علیہ السلام کے فرش اعضاء کا معاملہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا پر جب مجلس جا رہی ہوتی ہے تو جن کی اپنی مجبوری ہے وہ گھر میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، مجبوری اگر ہے، لیکن عمومی طور پر حق یہ ہے کہ خود فرش اعضاء پر آ کر مجلس کو سنا جائے، کیونکہ جب آپ فرش پر آ کر مجلس کو سنتے ہیں تو ہم نے عرض کیا تھا کہ جب شہزادی کونین کے سامنے حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد حضور گریہ فرمانے لگے، اور حضور نے بی بی کو یہ بتلایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسا کربلا معلی میں شہید ہو جائے گا، اس وقت اس عالم میں کہ جب ابھی ولادت ہوئی ہے، اور آپ احساس کر سکتے ہیں کہ خاتون کے لیے اس وقت کس کیفیت سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے گویا یہ، یعنی کچھ وقت گزر چکا تھا، لیکن جیسے حضور نے یہ کہا تو سید کونین روایت میں ملتا ہے کہ بستر سے اٹھیں اور فرش پہ آ کے بیٹھ گئیں، اور پھر یہ سوال کیا کہ اے بابا جان کیا کوئی میرے حسین پر رونے والا ہوگا؟ گویا یہ بی بی نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی سمجھایا کہ جب امام حسین پر رونا ہو تو فرش اعضاء پر بیٹھ کر رو، آ کر یہاں گریہ کرو، اور ایمان کی دولت تو ہے ہی، روحانیت کی دولت تو ہے ہی، تو لوگ مستقل وہاں سے تشریف لا رہے ہیں تو تاکہ تھوڑا سا معاملہ سیٹل ہو جائے اور لوگ آ کے بیٹھ جائیں، میں بھی مسلسل اپنا بیان کرتا رہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جمیعاً سید الشہداء علیہ السلام کے نام گرامی پر 3 بار بآواز بلند صلوات بھیج دیں۔ محمد وعلی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ تو یہاں آ کر ضیافت ایمانی کا تو اہتمام ضرور ہے، لیکن ساتھ میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اس خاطر امام حسین علیہ السلام کا ذکر باقی ہے، نہیں، ہم تو فقط اپنے حصے کے لیے، اپنی خیرات مانگنے کے لیے یہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اور کیجیے گا، امام حسین علیہ السلام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ تو اس فرش پر آ کر ہم اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس سے وابستہ ہیں، ہم کس سے متصل ہیں، یہ ہمارا اپنا تعارف ہو رہا ہوتا ہے جب یہاں تشریف فرمائیں۔ میں آپ کو من باب المثال ایک بات کہتا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، مشہور شعر ہے ان کا کہ شاہ است حسین، ماشاءاللہ، بادشاہ است حسین، دین است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے، جزاک اللہ، سبحان اللہ، پورے مجمع کو یہ شعر یاد ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے گا، اب میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ نے تو میری مشکل کو حل کر دیا، جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے خود ہی کہہ دیا، وہ یہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا شعر ہے،
آپ نے سب نے مل کر پڑھا ہے بھی میرے ساتھ. اب میں اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، کسی ایک سے گزارش کرتا ہوں چاہے مجلس کے درمیان کھڑا ہو جائے، ہاتھ بلند کر لے، اسے اس کے علاوہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا کوئی اور شعر یاد ہو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ جن تک میں پہلے ہی مرحلے میں پہنچ گیا انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. یعنی کوئی بھی یہ کھڑا ہو جائے، میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر یہ کہے کہ مولانا مجھے خواجہ کا کوئی اور شعر یاد ہے اس کے علاوہ. میں خود بھی اعتراف کر رہا ہوں، مجھے بھی کوئی یاد نہیں ہے اس کے علاوہ. اب سوال یہ ہے کہ اس شعر کے ذریعے سے خواجہ نے امام حسین کا تعارف کروایا ہے یا اس شعر کے صدقے میں امام حسین نے خواجہ کا تعارف کروایا ہے؟ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ تو انہوں نے جو شعر کہہ دیا اس کے صدقے میں امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو بتلایا کہ یہ ہے خواجہ معین الدین چشتی. اور وہ جملہ جاری ہوا، اللہ جانے کہتے ہوئے ان کی اس مصلحت میں تھا یا نہیں تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو بات کہہ دیتا ہے، بعد میں اور نکات سامنے آتے ہیں. ہماری جانب سے بھی ایسا ہی ہے، کبھی خطابت میں کچھ کہہ دیتے ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں کچھ اور بھی نکات اس میں سے تھے، یعنی کچھ اور گہرے نکات تھے جو ہمیں کہتے ہوئے خود احساس نہیں تھا لیکن بات اتنی بڑی تھی. تو گویا اس شعر میں اچھا ایک اور بات، یہ جو آپ کو شعر یاد ہے نا، یہ لطف کی بات میں آپ سے عرض کروں، یہ آپ کی اپنی مادری زبان میں بھی نہیں ہے. یہ اردو میں شعر تھوڑی ہے، یہ تو فارسی میں ہے. پتہ چلا اگر کوئی خلوص کے ساتھ خدمت اہل بیت کر رہا ہو، پھر زمانہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، پھر یہ تفریق ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ فارسی زبان کا شعر ہے اور یاد ہے اردو والوں کو. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ پہلا مصرع، اس میں 2 بار امام حسین علیہ السلام کا نام ہے اور یزید کا نام نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. دوسرا مصرع دین است حسین، دی پناہ است حسین، پھر 2 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا نام ہے، یزید کا نام نہیں ہے اس میں. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. اس میں بات ہے یزید کا نام ہے، امام حسین علیہ السلام کا نام نہیں ہے. چوتھا مصرع حقہ کے بنا لا الہ، امام حسین کا نام ہے، اس میں یزید کا نام نہیں ہے. لا الہ ہے اور امام حسین صاحب، گویا جہاں حسین کا نام ہے وہاں یزید کا نام نہیں ہے، جہاں یزید کا نام ہے جس مصرے میں امام حسین السلام کا نام نہیں ہے. اس سے بڑھ کر آیہ تطہیر کا بہترین مصداق اور کیا ہو سکتا تھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور ہمارے اور اسی خاطر ہم اب سے عرض کر رہے ہیں کہ جب خلوص کے ساتھ ذاکر مجلس پڑھ رہے ہوں اور آپ فرش پر آ کے بیٹھے ہوں تو وہ جو اسرار ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہاں آ کے بیٹھا ہو. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. نعرہ حیدری. ہل کے کہیں گے میرے ساتھ رہے گا. مجھے بات کرنے دیں، اب آگے مجھے بات کرنے دیں، وقفے سے تھوڑا سا ساتھ مل کے چلیں. تو جب اس فرش پہ آ کے آپ بیٹھیں گے، دنیا کی جھنجھٹوں سے بچایا حسین نے. زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ایک ہے، کیف اوصف حسن ثنائکم و جمیل بلائکم. زیارت جامع کبیرہ مولا علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت، ہر امام کے حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں زائرین کربلا معلیٰ تشریف لے جاتے ہیں عاشور اور چہلم کے موقع پر. عراقی اور ایرانی زائرین کے بعد بین الاقوامی طور پر سب سے زیادہ تعداد پاکستان کے زائرین کی ہوتی ہے اور ہمارے فخر اور اعزاز کی بات ہے. اور الحمدللہ وہاں جو زائرین کی خدمات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ چھپ کر یہ کام کیا جائے،
لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بات پہنچے تو آگے پہنچائی جائے۔ مثال کے طور پر یہ کہ غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ذریعے مطہر پر جو پرچم نصب ہوتا ہے، السلام علیکم ابا عبداللہ کا وہ جو پرچم لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کاظمین میں، اسی طریقے سے سامرہ میں، خود یہاں پاکستان اور بالخصوص اہلیان کراچی اس میں شامل ہیں جو وہاں حرم میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مقام علی اصغر علیہ السلام کا جھولا اہلیان کراچی ان کی خدمات شامل ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ جسے جو مولا توفیق عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زیارت جامع کبیرہ ہر امام کے حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے۔ جب آپ زیارت پہ جائیں، چہلم پر جائیں، عاشور پہ جائیں، کربلا معلیٰ زیارت کو پڑھیں، نجف میں پڑھیں، ممکن ہے تو کاظمین میں، سامرہ میں، ہر جگہ پڑھیں، مشہد جائیں وہاں پڑھیں، مدینہ جائیں وہاں پڑھیں، اور اگر یہیں اپنے مقام سے پڑھ رہے ہیں تو چہاردہ معصومین کی نیت سے پڑھیں۔ اور میں دس بستہ گزارش کروں گا، دس بستہ، کہ جب کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں، اس میں مبالغہ آرائی تو نہیں ہوئی، کمی بیشی زیادتی تو نہیں ہوئی، لیفٹ رائٹ تو کوئی نہیں چلا گیا، میں آپ سے کہتا ہوں زیارت جامع کبیرہ کا جو ٹرانسلیشن ہے اسے اچھی طریقے سے ایک دفعہ ضرور تھورولی پڑھ لیں۔ اسے کمال فضائل اہل بیت علیہ السلام میں زیارت جامع کبیرہ میں، اور ہیں امام معصوم کی زبانی، اور سند معتبر ہے، لہذا کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں کہ پتہ نہیں یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو جو وہاں جو فضائل ملیں گے، اس لیے میں سارے جوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ مفاتح الجنان میں یہ زیارت ہے، اسے کھول کر ایک دفعہ جب بھی آپ کو موقع ملے از اول تاخر ایک دفعہ ٹرانسلیشن اس کا پڑھ لیں، پھر جب بھی آپ کو موقع ملتا رہے آپ عربی پڑھتے رہیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ کے ذہن میں ٹرانسلیشن آ جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ بھئی پتہ نہیں فلاں نے حد سے بڑھا دیا۔ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا۔ مل کے لگائیے گا نعرہ، الگ الگ نہیں۔ جزاک اللہ۔ اس زیارت میں کیف اصف حسن ثنائکم، کیف اصف حسن ثنائکم، اے اہل بیت میں کیسے آپ کے فضائل کے حسن کو بیان کروں۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کا جملہ ہے، میں کیسے آپ کے فضائل کے حسن کو بیان کروں۔ یہ نہیں کہا کہ کیسے آپ کے فضائل کو بیان کروں، کہا کیسے فضائل کے حسن کو بیان کروں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ فضائل کا حسن کیا ہے؟ ایک تو خود فضائل ہے، لیکن فضائل کا حسن کیا ہے؟ فضائل کا حسن یہ ہے کہ جب ذاکر نے فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کیے، آپ میں سے کوئی کسی گھر کی پریشانی سے آیا ہوا تھا، کوئی پتہ نہیں کوئی اور فکر میں آیا ہوا تھا، کوئی کسی اور مشکل میں آیا ہوا تھا، بھئی ہم نے یہاں سے نہ کوئی دعائے رزق بتائی، نہ کوئی دعائے صحت بتائی، کوئی اور کچھ نہیں، بس اہل بیت کے فضائل پڑھے۔ کتنی ہر مجلس میں یہی ہوتا ہے، فضائل اہل بیت پڑھنے کے بعد جیسے ہی ممبر سے اترے، مومن کوئی آیا ہمارے پاس، کا مولانا بہت پریشانی میں آیا تھا، مجلس سن کر دل ہلکا ہو گیا، پریشانیاں بھول گیا، جھنجھٹیں ختم ہو گئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا 1400 سال پہلے خیبر کا واقعہ ہوا تھا، آج آپ کا تعلق کیسے جڑ جاتا ہے اس سے؟ بے غدیر کا واقعہ 14 سال پہلے ہوا تھا، آج مولانا نے پڑھا، آپ نے نعرہ حیدری یا علی کہہ کر آپ کو جوش آ گیا۔ کیا یہ وہ دل کا تعلق ہے کہ جو جڑا ہوا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، اور اس دل کے تعلق سے جو جڑا ہوا ہے خود بخود جب یہاں ذکر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب پریشانی دور ہو گئی، میرا جسم ہلکا ہو گیا، ذہن صاف ہو گیا۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی جھنجھٹوں سے بچایا حسین نے، ورنہ پریشانی دور کرنے کے لیے کبھی کہاں جاؤ تو کبھی کہاں جاؤ تو کبھی کہاں جاؤ، کیا نہیں، دنیا ایک ہی در ہے۔ دنیا کی جھنجھٹوں سے بچایا حسین نے، اور مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے۔ مل کے کہیں اللہ، یہ پورا امام حسین السلام پر ہے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے، دنیا کی جھنجھٹوں سے بچایا حسین نے، مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے، اور کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے۔ شجرہ طیبہ، کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین۔ دلیل دے رہا ہوں، دلیل اتنی محکم ہے جو کل مصائب بیان کر چکا ہوں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے، اس کا تعلق ہے کہ کیا ہے
اور کیجیے گا میرے ساتھ رہے گا. کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے کہ اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے. اللہ حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری. کہ اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے. اور موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو. موسیٰ حضرت موسیٰ ملنے گئے تھے اللہ سے کوہ طور پر. موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو. بھئی رب سے براہ راست ملایا, رب سے براہ راست ملایا حسین نے. اور یہ حدیث کا جملہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارت کربلا محبت الملائکہ, کہ وہ معراج کربلا معلیٰ کی سرزمین ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہوگی اور ملائکہ کے معراج کی جگہ ہوگی. اچھا معراج میں کیا ہوتا ہے؟ معراج میں نیچے سے اوپر جاتے ہیں یا اوپر سے نیچے آتے ہیں؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پر. ملائکہ اگر کربلا ملائکہ کے معراج کی جگہ ہے تو معراج تو نیچے سے اوپر جانے کا نام ہے, اوپر سے نیچے آنے کا نام ہے. معراج اس مقام کا نام ہے جہاں رب سے قریبی ترین ملاقات ہو جائے. کربلا معلیٰ کی سرزمین, ٹھیک ہے, جب نور امام حسین علیہ السلام اس کا جلوہ تھا پورے کربلا معلیٰ میں اس طرح سے کہ جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا چلا جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا چہرے کا نور بڑھتا چلا جا رہا تھا, اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کانٹیکس میں سے سنیے گا, جسم کے حساب سے نہیں, اللہ کا تو جسم نہیں ہے, یہ وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ میں اگلی بات کہہ سکوں. یہ نور کی بات ہے, فقط اللہ کے نور کی تجلی کی بات ہے. موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو, کہ رب سے براہ راست ملایا حسین نے. اور اللہ نے نبی کو بلایا تھا عرش پر. دوسرا مصرع سمجھ جائیں کاش آپ. اللہ نے نبی کو بلایا تھا عرش پر اور اللہ کو زمین پہ بلایا. نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر. اللہ نعرہ تکبیر. اللہ نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حسینیت بات کریں زندہ باد, حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ نعرہ حیدری. بھائی آپ تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا کل کے لیے اعلان کر دوں, ویسے میں آج سوچ کے آیا تھا لیکن وہی کہ جو مولا جس طرح سے ترتیب سے چاہ لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ہمارے ظاہر ہے کہ اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. میں پورے طریقے سے سوچ کے آیا تھا کہ میں حضرت حجت کا خطبہ پڑھنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں, جس میں شجرہ طیبہ کا ذکر ہے, یعنی ہمارے زمانے کے امام کا خطبہ. لیکن کسی مصلحت کی خاطر سوچ رہا ہوں کہ کل اسے بیان کروں گا, اس لیے کہ حضرت حجت کے ذکر کا بڑا گہرا تعلق ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مصائب سے. اور کل چونکہ ان کے مصائب ہونے والے ہیں لہٰذا ان کے مصائب سے پہلے میں حضرت حجت کا خطبہ پڑھنے والا ہوں. میں نے جو اعلان بھی کیا تھا تو کل ضرور, اور مومنین کو بھی خبر دیجیے, اور آپ ماشاءاللہ ویسی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, کل تشریف لے کر حضرت حجت کا خطبہ سناؤں گا. آج جہاں شجرہ طیبہ پر بات ہو رہی, کیا ہے علی کا خون بتایا حسین نے, اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے. یہ امام حسین علیہ السلام خون ہے, امیر المومنین ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آج قرآن کی آیت پڑھی ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے حوالے سے حدیث آپ نے نہ سنی ہو جو اب سنانے لگا ہوں. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے, آیت نمبر 36. شجرہ طیبہ سے اس آیت کا تعلق کیا, ابھی گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان عدت الشہور, مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. فی کتاب اللہ, لوح محفوظ پر 12 ہے, اللہ کی کتاب میں 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض, عجیب و غریب آیت ہے یہ پرچہ میں نے اس لیے نکالا ہے کہ میں کچھ اور آپ کے سامنے سے دیکھ کے پڑھنے والا ہوں بعد میں.
یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 12 نہیں ہے مہینوں کی تعداد، جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. یہ قرآن میں اللہ کے کلام ہے. ٹھیک ہے. منہا اربعۃ حرم، ان میں 12 میں سے 4 خاص محترم ہیں. عجیب ہے. ذالک الدین القیم، اور یہ بہت مضبوط دین ہے. اب آپ ذرا سوچئے گا، یعنی یہ مہینوں کا مطلب کیا؟ جنوری فروری مارچ اپریل والے مہینے، جنوری فروری مارچ اپریل والے مہینے یہ قیامت کے دن سے ہیں، یعنی یوم خلق السماوات والارض سے ہیں کیا؟ لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے کیا یہ کیا بات ہے؟ ہاں، ایک اس کی ظاہری تفسیر یہ ہے کہ یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاول، جمادی الآخر، آخر تک یہ 12 مہینے ہیں. 4 اس میں سے حرام مہینے ہیں. حرام سے یعنی زیادہ محترم مہینے ہیں. ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب، جس میں جنگ کرنا عرب قبائل کے نزدیک بھی جو جاہلیت کے زمانے میں تھے انہوں نے بھی کہا ہوا تھا کہ اس مہینے میں جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی خاطر ہے کہ مولا رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے جد حسین کتنے مظلوم تھے کہ جس مہینے میں یعنی محرم الحرام میں عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرتے تھے، اس محترم اور حرام مہینے میں نواز رسول کو کربلا میں شہید کیا گیا. امام رضا علیہ السلام گریا کر کے کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جس میں کافر کو بھی شہید نہیں کرتے، کافر کو بھی نعوذ باللہ من ذالک، کافر کو بھی نہیں مارتے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. ٹھیک. اچھا، یہ 12 مہینے قرآن میں آیت ہے. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. ابو حمزہ صومالی کا نام سنا ہے آپ نے؟ جن سے بہت طویل دعا ہے، دعائے سحر. معمولاً لوگ شروع کر دیتے ہیں وہ دعا، بعد میں پھر صفحے پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا دعا تو بہت زیادہ فضائل بتا دی آپ نے، شروع کر دی، یہ نہ بتایا کہ بھئی 50 صفحے کی دعا ہے. لیکن وہ دعا میں یہ بھی گزارش کروں گا، ابھی خیر رمضان کا تو درس نہیں ہو رہا یہ، ورنہ یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعا ابو حمزہ صومالی کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. 10 دنوں میں ایک مرتبہ کمپلیٹ کر لیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو ابو حمزہ صومالی شاگرد ہیں چوتھے امام کے بھی، 5ویں امام کے بھی. کئی ائمہ کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے. 5ویں امام کی خدمت میں پہنچے. میں تبرک حاصل کرنے کے لیے اور محفل بابرکت اور نورانی ہو جائے میں پوری طریقے سے نام لیتا ہوں. 5ویں امام مولا باقر العلوم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ محمد وعجل فرجہ. امام کے پاس پہنچے، کہا اے مولا یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے. امام نے کہا کہ یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول کے مہینے ہیں یہ اس کی ظاہری تفسیر ہے، ورنہ قرآن کا ایک باطن نہیں 70 باطن ہے. اس کے باطن میں کیا ہے، انٹیریئر کیا ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ وہ ہیں کہ جو مضبوط دین ہے. تو جنوری فروری یہ مضبوط دین ہے کیا؟ یہ 12 مہینوں کو تو سبھی مانتے ہیں. امام نے خود یہ کہا، امام نے کہا کہ یہودی، عیسائی سبھی ان کے اپنے اپنے 12 مہینے ہیں. کہا مولا پھر آپ بتائیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان 12 سے مراد ہم 12 ہیں. ٹھیک ہے. پہلے یہ کہا ہم 12 ہیں. تو فوراً ابو حمزہ صومالی کے دل میں خیال ہے، بیٹا بیٹھ جائیے، آپ سے کہہ رہا ہوں میں. بچے کی بھی عجب شان ہوتی ہے کیا. تو مہینوں کی تعداد اچھا مولا یہ آپ ہیں اگر یہ 12 تو 4 اور محترم ہیں، ان 4 میں اور محترم ہیں، وہ 4 کون ہیں پھر؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ مولا وہ 4 کون ہیں؟ کہ اللہ نے کہا منہا اربعۃ حرم. اللہ اکبر، عجیب جواب دیا امام نے. اب آپ اسے محسوس کر پائیں گے. فرمایا کہ ہم میں سے وہ 4 جن کے نام علی پر ہیں، 4 ہیں جن کے نام علی ہیں، وہ زیادہ اور محترم ہیں. ٹھیک ہے. مولا کائنات علی، مولا سیر ساجدین علی، مولا رضا علیہ السلام علی، مولا نقی علیہ السلام علی. فرمایا یہ 4 جو علی ہیں یہ اور زیادہ محترم ہیں. ابو حمزہ صومالی نے کہا مولا کیوں، یہ 4 علی کیوں زیادہ محترم ہیں؟ امام نے فرمایا کہ یہ 4 اس لیے زیادہ محترم ہیں کہ اللہ نے ان کے نام کو اپنے نام پر رکھا ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ ہمارے جی. تو یہ
اس شجرہ طیبہ کا ذکر اس انداز سے سورہ توبہ کی بھی آیت میں موجود ہے کہ یہ 12 وہ ہیں. اور اسی خاطر ہے ہم مولا علی علیہ السلام کے واقعات تو سنتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور ائمہ کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ہو سکا تو آج اور ذکر کروں گا. ایک اور بات کہہ دوں، یہ وہ گھرانہ ہے. جب آپ فرش ادا پر آ کر بیٹھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ مشکلات حل ہوتی ہیں، خالی دین کی نہیں، دنیا چاہیے ہو یا دین چاہیے ہو. حاکم شام کے دربار میں ایک شخص پہنچا، 180 سال کا تھا، بہت بوڑھا. وہ پہنچا، اس کو حاکم شام کو پتہ چلا کہ یہ تاجر ہے، بزنس مین، اور اس کو پتہ چلا کہ یہ اہل بیت کا محب ہے. تو بات ہو رہی تھی، تو حاکم شام نے کہا کہ کہاں جاتے ہو بزنس کرنے؟ کہا مدینہ جاتا ہوں. اچھا مدینہ جاتے ہو تو کیا میرے آبا و اجداد سے ملے تھے مدینہ میں؟ کہاں امیہ سے ملا تھا، میں نے اس سے بزنس کیا ہے. کہا کیسا پایا تم نے؟ کہا انتہائی مکار. یہ ہے جملہ، مکار، چالاک، دھوکے باز، چیٹنگ کرنے والے. یہ کہتا کیا ایک مرتبہ حاکم شام تھوڑا سا لال پیلا ہو گیا. کہا چپ ہو جاؤ، بس یہ میرا دربار ہے، تم میرے ہی باپ داداؤں کے لیے کہہ رہے ہو. کہ اچھا یہ بتاؤ کبھی علی کے خاندان کے کسی شخص سے ملے ہو؟ کہاں بزرگ ہوں، ہاشم سے ملا ہوں. کہا اچھا وہ کیسے تھے؟ کہا فرمایا سخی، کریم، عادل، امانت دار، صادق. کہا چپ ہو جاؤ. کہا یہ تمہارے دل میں ہمارے خاندان کا بڑا برا تصور ہے. اچھا مانگو، کیا مانگتے ہو، ہم تمہیں کچھ دیں گے. کہ دیکھ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اور جو بوڑھا ہوتا ہے وہ مرنے کے قریب ہی ہوتا ہے، تو ایسا کر میری موت کو ٹال دے ذرا. کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ. نیل کے کہیں گے کہ ایسا کر میری موت کو ٹال دے. کہا میں یہ تو نہیں کر سکتا، موت کو تو نہیں ڈال سکتا. کہا کچھ اور مانگ لو، کچھ اور مانگ لو. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کر، زندگی میری پوری گزر چکی ہے، زندگی میں جو سب سے اچھی شے ہے وہ جوانی ہے، میری جوانی واپس پلٹا دے. تو یا تو اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا اچھا چل، نہ موت کو ٹال سکتا ہے نہ جوانی واپس پلٹا سکتا ہے، تو اب تو مرنے والا ہوں، ایک کام کر جنت کی ضمانت دے دے. اس نے کہا بھائی جنت کی ضمانت بھی نہیں دے سکتا میں، جنت کی ضمانت. وہ اٹھا باہر جانے لگا. کہا جا کیوں رہے ہو؟ کہ تو جنت کی ضمانت دے نہیں سکتا، تو موت کو ٹال نہیں سکتا، جوانی کو واپس پلٹا نہیں سکتا، خاک رکھا ہے تیرے پاس، نہ دین ہے نہ دنیا ہے تیرے پاس. ایک مل کے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہ کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں جس کے پاس دین بھی ہے دنیا بھی ہے. وہ چاہے تو جوانی پلٹا سکتا ہے. نہیں وہ نہ چاہے. فقط زلیخا نے اللہ اکبر حضور پر درود بھیجی تھی، فقط حضور علیہ رسول پر، اس کے صدقے میں واپس لوٹ کر آ گئی. گویا زلیخا کے لیے اسی انداز سے شباب پلٹا جیسے علی کے لیے آفتاب پلٹا تھا. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہ اور یہ پورا سلسلہ اسی طریقے سے. میں نے عرض کیا 4 علی ہیں جو امام کے حدیث کے مطابق، وہ اور زیادہ اللہ نے ان کا احترام رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام خدا کے نام پر اللہ نے رکھا ہے، اپنے نام پر. یہ پیش کر تو چکا ہوں شاید چند سالوں پہلے، لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے. نام علی علیہ السلام، یہ عین لام چھوٹی ہے، یہ عین لام چھوٹی ہے کہ ہم اسپیلنگ فقط جانتے ہیں. یہ ہم نعرہ حیدر یا علی کہتے ہیں، جس کا ثواب ہے یقیناً، کیونکہ ذکر علی عبادہ. حدیث میں ہے کہ جو زبان سے ذکر علی کرتا ہے اللہ زبان سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب کانوں سے ذکر علی سنتے ہو تو کانوں سے گناہ کیا وہ معاف کر دیتا ہے. کیونکہ جو علی کی فضیلت لکھتا ہے، جب تک وہ فضیلت لکھی رہے اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے اس کے لیے استغفار کرتے رہو. خبر فرما رہے ہیں، یہ کوئی معمولی ذکر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، علم و عمل کا نیک قبیلہ ہے مرتضیٰ، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضیٰ. اور اے منکر علی تیری بساط کیا، محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضیٰ.
ٹھیک ہے، اس لیے نام مولا علی کا یہ چار نام، یہ چار زیادہ محترم ہے۔ تو علی میں نے عرض کر چکا ہوں، نام علی علیہ السلام، اس کی حقیقت سے کوئی بڑے سے بڑا عالم واقف ہی نہیں، نام علی کی حقیقت کیا ہے، گہرائی کیا ہے، ذات کی بات نہیں کر رہا، نام کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے جناب امیر نے فرمایا تھا انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام عرش پر لکھا گیا، عرش کو قرار آ گیا۔ وعلی السماوات فقامت، میرا نام آسمانوں پر لکھا گیا، آسمان قائم ہو گیا۔ وعلی الارض ففرشت، میرا نام زمین پر لکھا گیا، زمین بچتی چلی گئی۔ وعلی الریح فزرت، میرا نام ہواؤں پر لکھا گیا، ہوائیں جاری ہو گئیں۔ وعلی الوادی فہما، میرا نام وادیوں پر لکھا گیا، اسے نہریں بہنے لگیں۔ وعلی البرق فلما، میرا نام بجلی پر لکھا گیا، بجلی کڑکنے لگی۔ وعلی السحاب فدمع، میرا نام بادلوں پر لکھا گیا، بادل برسنے لگے۔ ہیں میرے ساتھ کہ نہیں، یہ کہیں اور چلے گئے؟ وعلی اللیل فدجا واظلم، جب میرا نام رات پر لکھا گیا، رات سکون کے لیے تاریک ہو گئی۔ وعلی النہار فانار وتبسم، جب میرا نام دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مولا کائنات کا نام۔ میں لیکن چاہتا یہ ہوں کہ یہ علی کے نام گرامی پر مولا کائنات کے فضائل تو آپ نے سنے، مولا سید سجاد علیہ السلام کے بھی اتنے، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ بیان ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ روایت آپ کو سناؤں، اس لیے کہ ان چار علی میں سے سب سے کم بیان مولا علی نقی علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ اجازت ہے میں ایک جملہ کہہ دوں ان کے لیے؟ کیونکہ مولا رضا علیہ السلام بھی جو کہ مشہد مقدس زائرین تشریف لے جاتے ہیں، خاص دلی لگاؤ اور الفت ہے امام رضا علیہ السلام سے، مومنین کو ماشاءاللہ سے، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کا سب سے کم ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، متوکل جو اپنے وقت کا یزید ہے، اس نے چند مرتبہ کوشش کی قبر امام حسین علیہ السلام پر ہل چلا کر نعوذ باللہ من ذالک اس کا نام و نشان مٹا دے۔ تو متوکل اتنا ظالم تھا، امام علیہ السلام کو دربار میں بلاتا تھا، امام علی نقی علیہ السلام کو، مالک کل ہے لیکن جو اللہ نے نظام رکھا تھا اس کے مطابق جب وہ آتے تھے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ نجس انسان یہ خود شراب پی رہا ہوتا تھا، امام علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اہانت کے لیے، توہین کرنے کی خاطر شراب کے نشے میں تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ آگے دیکھیے کیا امام نعوذ باللہ من ذالک امام سے کہا کہ آپ بھی نوش کیجئے۔ جواب امام نے وہ دیا ہے کہ تماچا تھا اس کے منہ پر، بالکل ابھی آپ سنیے گا، ایسا جواب دیا امام نے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ نجس ہے، حرام ہے، میں کیسے اس کی طرف جا سکتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا بہار الانوار سے روایت پڑھ رہا ہوں، فرمایا ما یخامر لحمی و دمی قط، کہ متوکل تو میری بات کرتا ہے، مجھ سے اوپر تک میرے گوشت اور خون میں کبھی یہ شامل ہی نہیں رہی ہے۔ جی امام نے اپنا ذکر کیا، یعنی کہا فقط میں نہیں، میرے بابا امام جواد، ان کے بابا امام علی رضا، ان کے بابا امام موسیٰ کاظم، ان کے بابا مولا جعفر صادق، ان کے بابا محمد باقر، ان کے بابا علی زین العابدین، ان کے بابا امام حسین، امام حسن، مولا کائنات، ان سے اوپر چلے جاؤ ابو طالب علیہ السلام، عبد المطلب علیہ السلام، حضرت ہاشم علیہ السلام، ان سے اوپر تک آدم علیہ السلام۔ فرمایا ہمارے گوشت اور خون میں کبھی یہ نجاست شامل ہی نہیں رہی۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک محب اہل بیت اور پھر دوسری طرف سے کوئی دوسرے مزاج کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں نے فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں نے فرمایا۔ جو یہ کہہ رہے تھے سامنے وہ ریپیٹ کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے ریپیٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا پروردگار یہ تو بالکل ہی کاپی پیسٹ ہو رہا ہے، کل کہا نا نقالوں سے ہوشیار رہیں، بات ذہن میں ہے، جڑ گیا موضوع یہاں پر پھر سے، ٹھیک ہے۔ تو بار بار یہ نقل ہو رہی تھی، نقل ہو رہی تھی، یعنی پرانا ہی طریقہ چلا رہا ہے میرے بھائی، تو نقل ہوتی جا رہی تھی، ہوتی جا رہی تھی، ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا مولا کوئی ایسی چیز مجھے آپ بتلا دیجئے، کوئی ایسے فضائل کہ یہ نقل میں بھی نہ کہہ سکے، زبان ہی چپ ہو جائے۔ دیکھا میرے مولا علی رضا ابن موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا، اسے کہا ذرا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا۔
زندہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد نعرہ حیدر یار ان کا تو یار گھر کا بڑا فرد ہو یا چھوٹا فرد. اب کل شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھ چکا ہوں، لیکن مصائب میں گویا ان کے فضائل کی معراج بھی تو تھی نا. بچہ 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 تیرے در کا، بچہ بچہ اس گھر کا غالب نکلا، اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. کہنا یعنی غالب کل غالب، پورا خاندان. غور کیجئے گا. تو امام علی نقی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے گوشت و خون میں کبھی بھی یہ شامل نہیں رہی. فقط میں نہیں، ہمارا خاندان اتنا پاک و پاکیزہ اور طاہر خاندان ہے. اسی خاطر حضور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، یہ بڑا اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، حضور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کتنے آبا و اجداد بنتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے ایگزیکٹ کتنے ہیں، لیکن تقریباً علماء نے لکھا ہے 500 اوپر تک جنریشنز جو ہیں. حضور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک 500 آبا و اجداد بنتے ہیں حضور کے. اور حضرت حضور کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ، ان سے اوپر چلے جائیے تو امہات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی 500 تقریباً. تو یہ آبا و اجداد کے حضرت حوا تک 500، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک 500 تقریباً. علماء نے لکھا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو بغیر نکاح کے متولد ہوا ہو. یہ اس زمانے کے کسٹم کو، تصور کو ذہن میں لائیے تو یہ ایک اتنی انیوژول بات تھی کہ اتنی جنریشن پوری اس طرح سے ہو. بلکہ تاریخ ابن خلدون کا جو ترجمہ وہ اردو ترجمہ نفیس اکیڈمی سے ہی، اس میں جب حضور کے نکاح کی بات ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کا نکاح ابو طالب علیہ السلام تو میں کہہ رہا ہوں ابو طالب نے پڑھوایا. پھر نیچے انہوں نے حاشیہ لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں لگتی، روایت صحیح نہیں لگتی. اچھا دلیل کیا ہے؟ کہ اس زمانے میں تو کسی کا نکاح ہوتا ہی نہیں تھا. اب میں کیا کہوں اسے؟ ٹھیک ہے بھائی، تو آپ اپنے تو کہ اس زمانے میں نکاح تو عام تھا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ غور فرمائیں. اس لیے تو اس اعتبار سے یہ طیب و طاہر خاندان جدا رہا سب سے، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جدا رہا. اتنا طیب و طاہر کہ آپ زیارت وارثہ میں کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم. طبتم اسی طیبہ سے، شجر طیبہ سے طبتم. اے شہدائے کربلا آپ بھی طیب ہو گئے. حسین فقط خود طاہر نہیں ہے، حسین دوسروں کو طہارت عطا کرنے والا ہے. حر کو طہارت عطا فرمائی امام حسین علیہ السلام نے، زہیر قین کو عطا فرمائی، جون کو عطا فرمائی. ایسے کہ چھٹے امام کہ طبتم آپ بھی طاہر ہو گئے، وطابت الارض التی فیہا دفنتم. فقط آپ پاک نہیں ہوئے، آپ طیب و طاہر نہیں ہیں ہمیشہ کے لیے، بلکہ جس سرزمین پر آپ مدفون ہیں وہ زمین بھی آپ کے صدقے میں طیب و طاہر ہے ہمیشہ کے. کربلا معلیٰ طبتم یہی تو ان کی شان ہے. یہ مکہ پہنچ جائیں تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ پہنچ جائیں تو منورہ ہو جاتا ہے، نجف پہنچ جائیں تو اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائیں تو معلیٰ ہو جاتا ہے، کاظمین چلے جائیں شریفین ہو جاتا ہے، مشہد پہنچ جائیں تو مقدس ہو جاتا ہے. اور ایک جملہ مجھے اور آگے بڑھانے دیجیے، نہیں ان کا غلام بھی اگر سیون پہنچ جائے تو وہ شریف ہو جاتا ہے. جی معاملہ یہ ہے کہ کون اپنی نسبت کو جوڑ کے رکھے. نسبت کا ہی معاملہ. یہ ممبر احترام ہے، اس کا علم احترام ہے تو کپڑا ہی ہے، تو یہ لکڑی الگ سے کیوں احترام ہے؟ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ بھئی علم کا احترام کیوں ہے تو کپڑا ہی، بازار سے لیا ہوا کپڑا ہے، بازار سے لی ہوئی لکڑی ہے. شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس نے کیا عذر دیا تھا؟ قرآن میں کیا ہے؟ فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا. اس نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کہ پروردگار کیسے سجدہ کرتا؟ تو نے مجھے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے خلق کیا. اللہ کا کہنا یہ تھا کہ مٹی سے خلق کیا ہو یا کیچڑ سے خلق کیا ہو، خلق تو میں نے کیا ہے.
تو شیطان دیکھ رہا تھا مٹیریل کو. بات پہنچ رہی ہے؟ پہنچ گئی تو ایک مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں شیطان دیکھ رہا تھا مٹیریل کو. اے مٹی کیوں سجدہ کروں؟ فرشتے دیکھ رہے تھے نسبت کو. ہے تو مٹی لیکن اللہ سے منسوب ہے یہ، اسے کہ اللہ نے اسے خلق کیا ہے. علم ہے، ممبر ہے، تابوت ہے، تعزیہ ہے. بھائی ہے لکڑی، ہے کپڑا، مٹیریل دیکھنا ہے تو جاؤ شیطان کے پاس. نسبت دیکھنی ہے آ جاؤ فرشتوں کی محفل میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہے کپڑا لکڑی لیکن نسبت ہے علم ابو الفضل عباس سے. ہے ممبر، نسبت ہے ممبر امام حسین علیہ السلام سے، ممبر رسول سے. ہے شبیہ ذوالجناح، نسبت ہے اس ذوالجناح سے. ٹھیک ہے، لہذا مٹیریل کا احترام نہیں ہے، نسبت کا احترام ہے. نسبت کا احترام ہے. ٹھیک ہے، اور اسی نسبتوں کے احترام سے میں بات آخری عرض کرنا چاہتا ہوں منزل مصائب سے پہلے. اللہم صلی علی محمد. اس پر لکھ کے میں کچھ اور آیا تھا لیکن خود بخود کبھی میرے نوٹس میں اوپر ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی، ابھی فوراً سامنے آ گئی تو چلیں وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں، حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں، بھائی نادان ہیں، توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں. یا علی جی. اب جو اگلا جملہ اس میں بڑا ایک تاریخی حوالہ ہے ان کے لیے جنہوں نے سید کونین سلام اللہ علیہ کے حق میں ان کا حق غصب کیا تھا. سنیے گا، حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں، نادان ہیں، توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے رد کی تھی سند بنت نبی کی. آج بار بار پوچھتے ہیں نا کہ بھائی یہ پڑھ لیا ریفرنس، یہ پڑھ لیا، ایسا ریفرنس صحیح ہے نہیں ہے، غلط ہے، اوپر ہے نیچے، یہ ساری باتیں پورا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے اگر کوئی مولا کائنات کے فضائل پڑھ لے. باقی کچھ بھی پڑھتے جائیے، کوئی سند نہیں پوچھے گا. یہ پڑھ لیجئے، میں نہیں کہہ رہا کہ غلط پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو کریوسٹی ہے یہ فقط اس معاملے میں ہوتی. تو حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں، نادان ہیں، توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں. جن لوگوں نے رد کی تھی سند بنت نبی کی، اب وہی فضائل کی سند ڈھونڈ رہے ہیں، وہی فضائل کی سند ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا، مجھے عرض جو کرنا تھا کہ طیب و طاہر، شجرہ طیبہ، اب میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ اہل سنت بہت بزرگ عالم ہے ان کی کتاب سے، اور یہ ہے، ان کا نام ہے محی الدین عربی. بہت بڑے فلسفی جو صاحبان علم سن رہے ہیں، جن کا تعلق مدرسے سے ہے، قم یا نجف سے ہے، وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے محی الدین عربی کا کیا مقام ہے. یعنی محی الدین عربی وہ ہیں کہ ملا صدرہ نے جو لکھا ہے کہ ابن عربی کا جو مقام ہے وہ بو علی اور فارابی سے اوپر ہے. اب اس جملے کو بھی جو سمجھ پائیں گے کہ فلسفہ کیا، حکمت کیا، وہ سمجھ پائیں گے کہ بہت بڑا مقام ہے محی الدین عربی کا. خیر، انہوں نے ایک خط لکھا اپنے دوست کو. محی الدین عربی نے خط لکھا اپنے دوست کو، اہل سنت عالم ہے. خط یہ لکھا کہ انہیں پتہ چلا تھا کہ ان کا دوست جا رہا ہے بغداد. ٹھیک ہے، تو یہ چاہتے تھے کہ وہ بغداد جا کر ویسے ہی واپس نہ آ جائے بلکہ مولا موسی کاظم علیہ السلام کی بھی زیارت کو جائے. ٹھیک ہے، آج میں نے عرض کیا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے علاوہ باقی ائمہ کے بھی تھوڑے تھوڑے فضائل آ جائیں. جیسے کل مجھے پھر حضرت حجت کا خطبہ پڑھنا ہے، اور کل آگے کے لیے بھی اعلان کر دوں چلیں، تاکہ آپ کے ذہن میں آئے اور یہ احساس بھی ہو کہ یہاں آ کر ممبر پر یہ نہیں ہوتا کہ بٹن سٹارٹ ہو گیا اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے کہ کس دن کیا پڑھنا ہے، کس ترتیب سے. تو کل حضرت حجت کا خطبہ، چونکہ ان کا تعلق ہے غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام سے. پرسوں ہے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا بیان. تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ شہزادے کی شہادت کا بیان، اس سے پہلے خود شہزادے کے فضائل پر خطبہ، علی اکبر علیہ السلام کے فضائل پر، جو انہوں نے اپنے بھی بیان کیے اور اپنے بابا مولا حسین کی بھی بیان کی. گویا پرسوں کا موضوع ہوگا کہ فضائل حسین بزبان ابن حسین، فضائل حسین بزبان علی ابن الحسین. ٹھیک ہے،
اور آخری جو شب عاشور کی رات ہوگی ظاہر ہے وہ تو ہے ہی پھر امام حسین علیہ السلام کا بیان. یہ اب 3 جو راتیں رہ گئی ہیں ہمارا موضوع اس طرح سے چلے گا. تو آج چاہتا ہوں کہ میں بقیہ ائمہ کے فضائل بات ختم کر دوں. ابن عربی نے خط لکھا. اچھا یہ میں اس لیے بھی امام رضا علیہ السلام بھی ہیں، دیگر ائمہ بھی ہیں، ان کے بھی فضائل بیان ہو سکتے تھے. میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب عراق میں مومنین جاتے ہیں زیارت کے لیے تو کازمین بہت شارٹ اسٹے ہوتا ہے معمولاً. تو وہ کبھی لاجسٹکس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس میں ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کازمین جاتے ہیں تو وہ فیلنگز ویسے نہیں آ پاتی جو حق ہے آنے کا، کہ بھائی آپ حجت خدا کے دربار میں کھڑے ہیں. مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام تو معمولی بات تو نہیں ہے. تو جب فضائل سن لیں گے، جب کچھ معرفت ہو جائے گی تو پھر وہاں کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے میں وہ جو لطف ہوگا وہ دوسرا ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے اب کازمین کے فضائل سن لیجیے مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے. ابن عربی نے، محی الدین عربی نے کہا اپنے دوست سے کہ تم جا رہے ہو بغداد. خط لکھا. خط میں کیا لکھا کہ بلغنی انک ترید بغداد. یہ میں ابن عربی کا خط پڑھ رہا ہوں اور آپ کو لگے گا پتہ نہیں ایسے فضائل تو شیعہ بھی نہ پڑھ سکتے ہو جو ایک سنی پڑھ رہا ہے. سنیے گا ذرا. تو جب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کس مقام پر ہونا چاہیے؟ اور کن کے فضائل؟ مولا علی کے نہیں ہیں، امام کاظم علیہ السلام کے. مولا کاظم علیہ السلام کے نام پر ایک مل کے اجتماع صلوات بھیجتے محمد علیہ صلی علی محمد. فرمایا بلغنی انک ترید بغداد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم بغداد جا رہے ہو. فاوصیک ایھا الاخ بالوداد، تو میں تمہیں بہت محبت کے ساتھ ایک برادرانہ نصیحت کر رہا ہوں. زیارت قبر باب المراد. اللہ اکبر. کہ بغداد کی گلیوں میں گھوم پھر کر ویسے ہی نہ آ جانا، اس کی قبر پر ضرور جانا کہ جو باب المراد ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں. بالکاظمیت ذات السداد، وہ قبر کاظمیہ میں ہے جو عام دھرتی نہیں ہے، جو ہدایتوں کی بستی ہے. کیونکہ امام کی قبر بغداد سے ذرا ہٹ کر ہے، تو کہا تم بغداد جانا تو کاظمین جانا، کاظمیت ذات السداد جو ہدایتوں کی بستی ہے. پھر فرمایا کہ ایسے ہی نہیں چلا جانا منہ اٹھا کے حرم میں، جب ان کے جانا ایسے نہیں جانا. وَادْعُ اللَّهَ بِدُمُوعٍ سَوَاجِمٍ، ایسے کہ جیسے اللہ سے دعا کرتے رہنا اور تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں. وَتَقَطَّرْهَا كَاللُّؤْلَةِ الْمَلَازِمِ، اور فقط آنسو 2-4 نہ بہانا بلکہ ایسے کہ جیسے موتیوں کی لڑیاں ہوں اور مستقل آنسو بہہ رہے ہوں مولا باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام پر. اور یہ بھی کیا خوبصورت بات ہوگی. دیکھیے کل ایک باب الحوائج کا ذکر ہوا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، آج ایک باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، کل ایک باب الحوائج کا ذکر ہونا ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. تینوں مرتبہ ترتیب کے ساتھ. ٹھیک، فرمایا کہ ایسے آنسو بہانا کہ جیسے موتیوں کی لڑیوں میں آنسو بہ رہے ہوں. وَادَّخِرْ هَذِهِ الزِّيَارَةَ لِنَفْسِكَ وَالْعَشَائِرِ، کہ اس زیارت کو فقط اپنے لیے زیارت نہیں کرنا، اس زیارت کو ذخیرہ بنا لینا اپنے پورے خاندان کے لیے. دیکھیں میں کسی بھی عبادت کو کوئی نعوذ باللہ من ذالک کم نہیں کرنا چاہتا. نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، بہت بڑی عبادت ہے. نماز جو نہیں پڑھتا در حقیقت وہ دین اسلام اس تک پہنچا ہی نہیں. اس لیے کہ حضور کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان تو ہو سکتے ہیں، بس ایک تھوڑا سا ریلیکسیشن دے دیں، نماز پڑھنے کی چھٹی دے دیں. ٹھیک ہے، حضور نے یہ کہا کہ اگر نماز پڑھنے کی چھٹی ہے تو پھر، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر تم نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو یہ کون سا کافر ہے کہ جو اسلام میں داخل بھی ہونا چاہے اور نماز بھی نہ پڑھنا چاہے؟ ایسے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں. بلکہ ایک حدیث یہ ہے کہ حضور نے، یا حدیث معصوم ہے کہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ کفر ہے. پھر نیچے اور بیان فرمایا کہ مثال کے طور پر قطع رحمی ہے، مثال کے طور پر نعوذ باللہ شراب پینا ہے. کرتے کرتے کسی نے کہا کہ مولا یہ آپ نے نماز کا تو بیان ہی نہیں کیا کہ نماز چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے. کہ بیان تو کر دیا. کہ مولا کہاں بیان کیا؟ کہ کفر تو کہا سب سے اوپر. تو اب اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی نا. ہاں، میں چاہتا تھا اس جملے سے پہلے، چونکہ یہ جملہ کہیں ریورس نہ کر دے ذہنیت کو. فرمایا اس زیارت کو ذخیرہ کر لینا اپنے اہل و عیال کے لیے. اب میں جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے نماز پڑھی بھی مغربین کی، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ فجر کی انشاءاللہ، انورٹڈ کاماز میں ہے یہ. تو جب پڑھیں گے کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں کہ نماز مغربین پڑھی
اور کہا کہ بھائی یہ پورے خاندان کے لیے ہو گئی. نہیں، نماز میں نہیں کر سکتے. اچھا روزے میں کر سکتے ہیں کہ روزہ رکھا کہ وہ پورے خاندان کا ہو گیا؟ یہ نہیں. یہ در وہ ہے کہ ایک انسان پہنچے پورے خاندان کی طرف سے زیارت ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پورے خاندان کی طرف سے ایک انسان پہنچے زیارت ہو گئی. ماشاءاللہ کیا کریم ابن کریم در ہے. ٹھیک ہے. وَاجْعَلْهُ شَفِيعًا عِنْدَ اللَّهِ فِي الْكَبَائِرِ، اور کہا کہ تو فکر نہ کرنا، اپنے بڑے بڑے گناہوں کی بھی یہاں جا کے معافی مانگ لینا، یہ تیری شفاعت کر دیں گے. لِأَنَّهُ مُرَوِّحُ الرَّوْحِ وَمُصَوِّرُ اللَّوْحِ. سبحان اللہ. کہا کہ جب تو جانا نا وہاں پر، اب امام کا یہ تعارف ہو رہا ہے، مُرَوِّحُ الرَّوْحِ، کہ اس لیے جا کر دعا مانگنا کہ یہ ہے تو خود اس یعنی ان کی زندگی تو خود مصائب میں گزری ہے، لیکن کائنات میں ہر جگہ آسانی پیدا کرنے والے یہی مولا موسی کاظم علیہ السلام ہے، جس کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہو. کہ ان سے جا کے یہ دعا مانگنا. وَمُصَوِّرُ اللَّوْحِ، اور کہ تو فکر نہ کرنا کہ تیری لوح میں، تیری تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے یا نہیں جو تو مانگ رہا ہے. کہ اس لیے کہ لوح محفوظ پر لکھنے والے یہی موسی کاظم تو ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. وَمِحْرَابُ الْحَرَمِ، کہ یہ حرم کے حرم خدا کے محراب یہی ہیں. وَالْمُعَلِّمُ بِالْقَلَمِ، آپ نے قرآن میں وہ سورہ مبارکہ اقرا ابتدائی آیت ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. ابن عربی نے اسے کہا کہ جانا ان سے دعا مانگنا، اللہ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. قلم کو کس نے تعلیم دی؟ کہ وہ معلم بالقلم، قلم کو موسی کاظم نے تعلیم دی. ٹھیک ہے. وَمُسَلْسِلُ الْقَدَرِ فِي السَّلَاسِلِ، اس جملے کو میں چاہتا ہوں اس کو خاص طور پر سنیں، اور میں ختم کر رہا ہوں. امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے کیا تصور آتا ہے؟ جیسے ہم ان کا نام سنتے ہیں 14 سال کی قید آتی ہے، زنجیریں، یہی آتا ہے نا. اور مولا کے مصائب بھی ایسے ہی ہیں. ابن عربی نے کہا نہیں، جب ان کے پاس جانا، مسلسل القدر فی السلاسل، یہ وہ ہے جو خود تو زنجیر پہنتا ہے اور تقدیر کو زنجیر پہناتا ہے. پہنچ رہا ہے یہ جملہ؟ ٹھیک ہے. وَمُسَكِّنُ الْقَوَارِ وَالزَّلَازِلِ، کا قیامت کے زلزلوں میں یہی موسی کاظم تو ہیں جو تمہیں نجات دینے والے ہیں. جب کاظمین آپ جائیں نا تو اس بات کو یاد رکھ کے وہاں پر اگر ہو سکے تو اس فقیر کی جانب سے بھی ایک سلام پیش کیجیے گا مولا کی خدمت میں. الَّذِي وَرَاءَ الْعَرْشِ لَهُ الْمَنَازِلُ. ابن عربی نے لکھا اپنے دوست کو کہ تجھے اس کی منزلیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، ان کی منزلیں یہاں پر فقط کچھ، یہاں کچھ اور ہیں جتنا ہم سمجھ پاتے ہیں تھوڑا بہت. الَّذِي وَرَاءَ الْعَرْشِ لَهُ الْمَنَازِلُ، ان کی تو منزلیں شروع ہی عرش کے اوپر سے ہوتی ہیں، وہاں سے. محبوس الاعداء وحابس القضاء، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میں نے یہ جملہ پڑھا تھا. اب جو کہ محبوس الاعداء وحابس القضاء، یہ وہ ہے کہ دشمنوں نے اسے اپنی قید میں رکھا ہے اور اس نے قضاء و قدر کو اپنی قید میں رکھا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے موسی کاظم. ٹھیک. باب اللہ المفتوح، یہ وہ ہے جو اللہ کا کھلا ہوا دروازہ ہے. 13 رجب کو دروازہ کھلا تھا نا اللہ کا علی کے لیے، علی اور اولاد علی. باب اللہ المفتوح لحوائج البریات، ساری حاجتوں کو مانگ لینا، یہ باب الحوائج ہے. ہوا من اولاد الحسین، کہ ان کی فضیلت کے لیے یہی بہت ہے کہ یہ اولاد حسین میں سے ہے. ولد الرابع و امام الصحابہ، یہ حسین کے چوتھے فرزند ہیں، 7ویں امام ہیں. بس یہیں تک بات رکھتا ہوں. منزل مصائب پر جاتے ہوئے میں اتنا عرض کروں گا کہ کاظمین میں دفن خواجہ نصیر الدین طوسی، بڑے عالم ہیں. جب ان کا انتقال ہونے والا تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی. وصیت کر کے کہا تھا کہ دیکھو میرے جنازے کو جب دفن کرنا تو ویسے نہیں لے جانا حرم میں، یہ تو اتنی پاک ہستیاں ہیں، طیب و طاہر، شجر طیبہ، میری کیا حیثیت کہ میں ان کے حرم میں جا کے دفن ہو جاؤں؟ میں کتنا ہی بڑا عالم صحیح، میری کیا اوقات ہے؟ بھئی کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم ہو کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. جہاں معصوم ہستیوں کی بات ہو کہ میرے کفن پر آیت لکھوانا، اور یہ میں آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، آیت لکھوانا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. یہ اصحاب کہف کے کتے کی آیت ہے کہ یہ آیت لکھوانا اور پھر لے کے جانا مجھے مولا موسی کاظم کے حرم میں. ٹھیک. میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح سے ان کی خدمت میں جاؤں، تواضع انکساری کے ساتھ. شیخ مفید بھی دفن ہے یہیں پر مولا موسی کاظم کے حرم میں. شیخ مفید کا جب انتقال ہوا بغداد میں، انہوں نے کہا کہ میرے مولا کا جنازہ بغداد کے پل پہ چھوڑ دیا گیا تھا نا، کہ میرے جنازے کو کوئی عزت احترام، بس صرف 4 کندھا دینے والے ہوں، مختصر لے جانا اور دفن کر دینا سادگی کے ساتھ.
میں نہیں چاہتا کہ جس شہر میں میرے امام کے جنازے کی توہین ہوئی تھی میرے جنازے پہ اتنے لوگ ہوں. یہ ادب احترام ہوتا تھا. ان کی وصیت تھی نا اب ان کی، حالانکہ شاگرد ان کے ہزاروں تھے، لیکن بہت سادگی کے ساتھ لے گئے، دفن کر دیا، کوئی اہتمام نہیں کیا جنازے میں. اگلے دن شیخ مفید کے شاگردوں کی خواب میں حضرت حجت تشریف لائے اور انہوں نے آ کے کہا کہ وہ شیخ مفید کی ہم سے وفا تھی، اب ہماری شیخ مفید کے لیے عطا ہے. ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ قبر کو کھول دو. ویسے جائز نہیں ہے قبر کسی کی بھی کھولنا، حرام ہے، لیکن حکم امام آیا خاص ان کے لیے، ان کی تشییع جنازہ پھر سے کرو، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ سب ان کے جنازے میں شریک ہوں. اور کہتے ہیں جو میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ 80,000 کا مجمع تھا شیخ مفید کے جنازے پر جب امام کا حکم آ گیا. تو اس زمانے میں 80,000. یہ ہے مولا موسی کاظم کی عطا، باب الحوائز مولا. سبحان اللہ. آپ کی جو حاجات ہیں میں دعا دے رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو خود مولا کے حرم کاظمین وہاں پہنچ کر زری کے سامنے مولا کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب ہو. اور کاظمین میں اسی زری میں ہے امام محمد تقی علیہ السلام، جن کے لیے خاص یہ ملتا ہے کہ دنیاوی حاجات کے لیے تو ضرور امام تقی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، بالخصوص رزق کے لیے میں امام جواد کا مطلب یہ عطا کرنے والا. سخی اور جواد میں کیا فرق ہے؟ السخی یعطی بعد السوال والجواد یعطی قبل السوال. سخی وہ ہوتا ہے جب مانگو تو عطا کرتا ہے، جواد وہ ہوتا ہے مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں امام جواد کے صدقے میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. پروردگار اگر کوئی کسی رزق کی مشکل میں گرفتار ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن ایسا ہو، اگر رزق کی مشکل میں کوئی گرفتار ہے، پروردگار ہر مومن مومنہ کے رزق حلال میں وسعت و کثرت و برکت نصیب فرما. رزق میں برکت ہوتی ہے نام علی لینے سے بھی، لہٰذا میں آپ سے کہوں گا کہ نام علی مل کر لے لیں آپ، اور اس کے بعد میں منزل مصائب کی طرف جاتا ہوں. آپ میں سے کوئی بھی وسعت رزق کی نیت سے یا علی یا علی، بس یا علی مدد حق حیدر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو امام کاظم اور امام جواد علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام کی بھی شہادت ایسے ہوئی تھی کہ جب انہیں زہر دیا گیا تو روایت میں کہ ایسے گویا مولا تڑپ رہے تھے، جیسے مثال دی علامہ مجلسی نے، جیسے ایک پانی کو آپ مچھلی سے نکال لیجئے. اس شدت سے امام جواد علیہ السلام تڑپتے رہے تھے. امام موسی کاظم علیہ السلام تو آپ جانتے ہی نا کہ لاشا بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا تھا. میں ایک جملے سے آ جاؤں گا یتیم حسن حضرت قاسم علیہ السلام کے ذکر پر. آج ان کا ذکر کیوں؟ امام موسی کاظم کے جنازے کو بغداد پر چھوڑ دیا ہارون رشید لعین نے، اور اس نے چاہا کہ لاشا پامال ہو جائے. پہنچ گئے اب لاشا پامال ہو جائے سے ایک شہید کربلا تک. اس نے چاہا کہ لاشا پامال ہو جائے، رات کی تاریکی میں کسی کو خبر نہ ہونے پائے، لاشا پامال ہو جائے گا. لیکن پل کے دونوں طرف قطاریں بننا شروع ہو گئی، لمبی قطاریں، اور ایسی قطاریں بن گئیں کہ لوگوں نے کہا جتنا سواری کے جانور کو آگے بڑھاتے ہیں آگے نہیں بڑھتا جانور. کیا وجہ ہے؟ اتر کر دیکھا تو دیکھا ایک سید کا لاشا رکھا ہے، ایک مظلوم کا لاشا رکھا ہے. کہا رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. اللہ اکبر. اہانت کرتے ہوئے. رافضی کہتے تھے اس زمانے میں اہل تشیع کو، شیعوں کو، رافضیوں کے امام کا جنازہ. امام موسی کاظم کے آپ جانتے ہیں تقریباً جو کم و بیش لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ 16 سے 17 فرزند تھے، بیٹے. 16 بیٹے ہوں، جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا. ٹھیک، امام کا جنازہ آخر وقت تک زنجیروں میں جکڑا رہا. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، لیکن وہ زنجیریں کھل گئی تھیں. میرے مولا موسی کاظم کی زنجیریں کھلی نہیں تھیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا جنازہ تھا. اچھا، جب قطاریں بننا شروع ہو گئیں تو پھر لوگوں نے دیکھا امام کا لاشا ہے، ادب احترام سے اٹھایا، تشییع جنازہ ہوئی. بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے مولا ہر ظلم تو ہو گیا آپ پر، لیکن لاشے کو پامالی سے بچا لیا گیا. کربلا میں 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو پامال ہوئے تھے. آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کہتا ہوں. مجلس امام حسین علیہ السلام میں آپ آتے ہیں نا، رونے کے لیے تشریف لائیں ظاہر ہے. تو کرمان، ایک ایرانی خطیب سے میں نے سنا ہے، کرمان کے
رہنے والے تھے جن کا نام تھا، ان کا نام تھا ماشاء اللہ، نام تھا ان کا یہ، ان کو آقا ماشاء اللہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، بزرگ سے۔ کرمان کے شہر میں مولا حسین علیہ السلام کی مجلس کرواتے تھے محرم میں 18 دن، ٹھیک، 18 دن مجلس کرواتے تھے۔ ایسی نیاز کا اہتمام کرتے تھے کہ جیسے انتہائی بہترین جو شہر کی غذا ہوتی تھی وہ 18 دن کھلاتے تھے، چاہے کتنا مجمع آ جائے، 100 لوگ آئیں، 500 آئیں، 1000 آئیں، کتنا مجمع آئے، شہر کی سب سے بہترین غذا ان کے دسترخوان پر ہوتی تھی۔ ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کون ہے جو کرمان میں جس کا دسترخوان اتنا مشہور ہے اور امام حسین کے لیے اتنی بڑی نیاز کرتے ہیں، یہ اتنی عظیم مجلس کرتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں میں ان کے گھر پہنچا، ان کے گھر کا پتہ کیا، گھر پہنچا، دق الباب کیا، دیکھا ایک بوڑھا انسان باہر آیا۔ میں نے کہا اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر میں آ جاؤں، آپ پہچانتے ہیں میں عالم ہوں فلاں؟ کہا میں نے آپ کو میڈیا پہ دیکھا، اب آ جائیے۔ گھر چلا گیا ان کے، بات کرنے لگا۔ بات کرتے کرتے میں نے کہا میں ایک بات پوچھنا آیا ہوں، خالی میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، سال سے کہا ہمیں ایک مجلس کرنی ہوتی ہے اتنی مشکل ہوتی ہے، اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، آپ سال سے 18 دن مجلس کرتے ہیں اور کوئی ظاہری طور پر آپ کے کوئی انکم کو نظر نہیں آتی، کیا وجہ؟ سنیے گا، یہ بڑا دردناک ہے، اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہا بات یہ ہے کہ جب میں جوان تھا تو میرا پورا بدن وہ ایسا اس پہ انفیکشن تھا کہ جسم پر جگہ جگہ زخم ابھر آئے تھے اور زخموں سے پیپ نکلا کرتی تھی۔ میں 6 مہینے ہاسپٹل میں رہا، ڈاکٹرز نے ایسا جواب دے دیا، نہ میرے قدم چلتے تھے نہ میرے باقی باڈی آرگنز، میں بالکل مرنے کے قریب۔ محرم شروع ہونے میں 3 دن تھے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ایک بوڑھی ماں تھی فقط بس۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور سے ملے گا تو اسے بھی بیماری لگ جائے گی، لہٰذا اسے گھر لے کے جاؤ، الگ سے تنہا رکھو، ہم اس کے علاج سے قاصر ہیں۔ ماں نے پتہ نہیں مجھے کیسے لے آئی گھر میں، 3 دن رہ گئے تھے محرم شروع ہونے میں، اور میرا پورا جسم زخموں سے خون پیپ نکل رہا تھا۔ ماں جو تھی میری، ایران میں آپ کو پتہ ہے گھر کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ باہر ایک صحن ہوتا ہے عام طور پر، کہ وہ صحن میں گئی زیر آسمان، اور انہوں نے جھولی پھیلا کر کہا کہ اے مولا حسین علیہ السلام، میری 2 میں سے ایک خواہش آپ قبول کر لیجئے، جو آپ کی مرضی، میں آپ کی مجلس محرم میں سننا چاہتی ہوں، جانا چاہتی ہوں، یہ میرا بیٹا یا تو اسے شفا دیں کہ اس کے ساتھ جاؤں میں مجلس میں، اور اگر یہ ہے تو میں کسی مجلس میں تو نہیں جا سکوں گی، تو مولا پھر ایسا کیجئے کہ آپ پھر اسے موت دے دیں، چونکہ میں 6 مہینے سے بہت تھک گئی ہوں، بوڑھی ماں تھی نا بہت، میں بہت تھک گئی ہوں بس، تو مولا یا تو جلدی سے شفا دیں، اب ہوتا نہیں، اور ہوتا نا کبھی انسان اس کیفیت میں چلا جاتا کہ مجھ سے زیادہ ہو نہیں پاتا مولا، تو یا تو آپ اسے شفا دیں یا بس اسے موت آ جائے، میں راضی ہوں، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں جو اس نے منظور کیا۔ کہتے میری ماں بہت روتی رہی، میں نے دعا کرتی رہی، اور میں دیکھ رہا تھا گھر کے اندر سے کہ میری ماں کی عجیب کیفیت ہے، اور میں اتنا کمزور تھا کہ میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، میں بھی روتا رہا، یہاں تک کہ جو میرا اپنا حجرہ تھا، اچھا لوگوں نے مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، کیونکہ کوئی مجھ سے بات کوئی میرے سامنے نہیں آتا تھا، کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کہا سب چلے گا چھوڑ کے، میں اکیلا۔ رات کا وقت ہوا، کوئی ایرانی خطیب جن سے میں نے براہ راست سنا اسے، رات کا وقت ہوا تو میں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا آج میری ماں پر یہ وقت آ گیا ہے کہ بس ایک ماں اپنے بچے کے لیے کہہ دے کہ اے پروردگار تو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، بس اس سے زیادہ ہمت میری نہیں ہے، کہ مولا مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا، بس آپ کوئی فیصلہ کریں میرے بارے میں۔ کہتے میں نے مولا سے بہت کہا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مولا اگر آپ نے مجھے شفا دے دی، کیونکہ میری ماں نے کہا نا یار، تو میں منت مانتا ہوں کہ میں ابھی محرم شروع ہو رہا ہے، میں 10 دن اپنے گھر میں آپ کے نام کی مجلس کروں گا میں، اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں نیاز کروں گا، آپ مجھے شفا دے دیں۔ کہتے ہیں یہ میں دعا مانگ کر میں سو گیا، جیسے ہی میں سویا تو میں نے دیکھا، کیونکہ زیر زمین میرا حجرہ تھا، انڈر گراؤنڈ تھا، میں نے دیکھا کہ جیسے سیڑھیوں سے کوئی ایک نور چلا آ رہا ہے، اور وہ نور آ گیا جس کے آنے سے میرا پورا حجرہ منور ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے، میرا نام تھا آغا ماشاء اللہ، انہوں نے مجھے لیا اور جیسے بغل گیر کرتے ہیں مجھ سے گلے ملنے لگے،
میں تعجب کرنے لگا، میں ان کو بار بار کہتا تھا مجھ سے نہ ملے گلے، یہ مرض آپ کو لگ جائے گا، میں مریض ہوں، مجھ سے دور ہو جائیں، لیکن وہ مجھے بار بار گلے مل رہے تھے، بار بار مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں اس طریقے سے، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ کیوں اس طریقے سے مجھے گلے لگاتے ہیں؟ میں نے کہا میں وہ ہوں جس کے نام کی تو مجلس کرنا چاہتا ہوں۔ کہ میں آیا ہوں، تو نے مجھے دعا کے لیے بلایا تھا نا، شفا کے لیے، میں آیا ہوں تجھے شفا دینے کے لیے۔ امام نے کہا اٹھو، بستر سے اٹھو۔ کہا آقا پیروں میں طاقت نہیں اٹھ سکوں، جانتے کیا میں اس خطیب سے سن کے پڑھ رہا ہوں کہ مولا پیروں میں طاقت نہیں اٹھو۔ امام نے کہا یا حسین کہہ کے اٹھو۔ یا حسین کہہ کے، کہتے میں یا حسین کہہ کے اٹھا کہ مولا بس آپ نے مجھے شفا دے دی، اب میں 10 دن آپ کے نام سے مجلس کروں گا۔ امام نے کہا نہیں ایسا نہیں، 10 دن نہیں۔ کہ مولا آپ حکم کیجئے پھر۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ میری ماں فاطمہ زہرا کتنے برس میں شہید ہوئی تھی؟ جو پہنچ گئے نا آپ پہنچ گئے۔ کہ مولا 18 برس میں آپ کی ماں کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا، کہ بس ایسا کرو 18 دن مجلس کرو۔ امام نے اسے حکم دیا کہ میں تجھے کہتا ہوں ان کی زندگی کے برابر 18 دن مجلس۔ اور پھر عجیب جملہ کہا، میں جب یہ جملہ میں نے پڑھا میرا کلیجہ ہل گیا، یعنی جو مجلس کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے، جو مجلس میں آتا ہے اس کا کیا مقام ہے۔ امام نے کہا کہ 18 دن مجلس کرو، تم نے 10 دن کی منت مانی تھی نا، 10 دن تمہاری طرف سے 8 دن میری طرف سے، آؤ مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اتنا کبھی آپ کہتے ہیں 2 لوگ مل کے مجلس رکھ رہے ہیں، امام نے کہا آج ہم دونوں مل کے مجلس رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مولا جو حکم آپ کا، جو حکم، میں 18 دن مجلس کروں گا۔ میں اوپر گیا، میری ماں وہ روتی رہی، بس امام حسین کو پکارتی رہی، آپ نے میرے بیٹے کو شفا دے دی۔ اچھا جب اب 2 دن گزر گئے، ایک دن اگلے دن محرم تھا، اب میں سوچ رہا تھا میں چونکہ اتنا مریض تھا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، کہیں میں نے نوکری کی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا میں نے مولا سے منت تو مان لی ہے، اب کل کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے جتنا اہتمام ہو سکتا تھا کر لیا۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، میرے گھر پہ دق الباب ہوا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا ایک صاحب ہیں، کہا ہم نے سنا ہے آپ اپنے گھر مجلس رکھنا چاہتے ہیں، یہ میں چاول کا کام کرتا ہوں، جتنا مجلس میں نیاز چاول چاہیے وہ میری طرف سے۔ ایک اور صاحب آئے کہ مجلس میں جو گوشت چاہیے وہ میری طرف سے۔ ایک اور صاحب آئے کہ مجلس میں جو شربت چاہیے میری طرف۔ کہ میں خود تعجب میں تھا، یہ شہر میں تو کسی کو نہیں بتاتا، یہ کون آگے مجھ سے کہتا جا رہا۔ خدا کے لیے آہستہ آہستہ گریے کو بلند فرمائیے گا، یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم۔ کہتے وہ ہر ایک آتا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس جوانی سے لے کر آج تک میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے 1 تومان بھی، اس نے 10,000 تومان کا، یعنی چند روپے 100 روپے بھی میں نے اپنی طرف سے اس مجلس میں خرچ ہی نہیں کیے۔ کہ لوگ تعجب کرتے نا، اتنا عظیم دسترخوان، ایسی نیاز، ایسی غذا، کہ جیسے محرم ہوتا ہے پتہ نہیں کوئی کیا دے کے جاتا ہے، کوئی امام حسین کے صدقے میں کیا دے کے جاتا ہے امام حسین، کہ اسی طریقے سے مجلس امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جاری و ساری ہے۔ اب میرا جملہ سنیے گا، حسین نے کیا کہا کہ 10 دن تو کرنا، 8 دن میری طرف سے میری ماں فاطمہ زہرا کے لیے۔ اب جس شہید کا آج ماتم کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا، میں کہوں گا اے مولا قاسم ابن حسن، آپ کو شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو۔ جیسے فاطمہ کی بسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ویسے ہی قاسم کی بسلیاں۔ یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک مصائب میں ایسا ساتھ دیا ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، حسین کا جنازہ پامال ہوا تھا، فقط حسین کا جنازہ تھا۔ ایک حسین کا جنازہ پامال ہوا ہے اور ایک قاسم کا جنازہ پامال ہوا ہے، لیکن ایک فرق بتا دوں، آئے قاسم کہہ کے ضرور رونا، آج امام حسین فقط نہیں، امام حسن علیہ السلام بھی غریب مدینہ بھی تشریف لائے ہیں۔ وہ مولا حسن جن کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گر کر اور جب کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے تو امام حسین بہت گریہ کر رہے تھے۔ امام حسن نے کہا اے بھیا حسین آپ گریہ نہ کریں، اس لیے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کے مصائب کا دن ہوگا
میں سے کسی کی مصیبت کا دل نہیں ہوگا. اس لیے کہ حسن نے سمجھا دیا میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے, حسین کا لاشا چلے پامال ہوگا, لیکن ایک فرق کے ساتھ, میری شہادت کے بعد زینب کا پردہ محفوظ ہے. حسن کی شہادت کے بعد بی بی کا پردہ محفوظ رہا, حسین کی شہادت کے بعد چادر چھن گئی. اس لیے کہا کوئی دن ایسا نہیں اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے. اچھا ایک فرق کیا ہو گیا, حسین کا لاشا بھی پامال, قاسم کا لاشا بھی پامال. میں ایک فرق بتاؤں گا صدا بلند کر کے, یا حسن مجتبیٰ کہہ کے گریہ کیجیے گا, حسین کا جنازہ شہادت کے بعد پامال ہوا, قاسم کا جنازہ قاسم کا جنازہ زندگی میں پامال ہوا. شب عاشور کہتے جاتے تھے, جب امام حسین نے ہر شہید کا نام لیا نا, تمہاری شہادت ہے تمہاری شہادت ہے, قاسم کا نام نہیں لیا تھا. کھڑے ہو گئے, کہا چچا آپ نے شہیدوں میں میرا نام نہیں لیا. کہ موت کو کیسا چاہتے ہو؟ کہ احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیرین ہے. کہ کل کے شہیدوں میں فقط تمہارا نہیں, ننھے علی اصغر کا نام بھی ہے. قاسم نے کہا کہ یہ فوج بے حیا کیا خیموں میں گھس آئے گی؟ کہ نہیں, میں خود لے جاؤں گا اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر. میں کہوں گا اے شہزادہ قاسم, آپ نے سنا نا, فقط تصور کیا کہ کہیں یہ خیموں میں آ جائیں گے, ضبط نہ ہوا. اے میرا بیمار امام سید سجاد, میرا بیمار امام سید سجاد. قاسم بار بار آتے تھے, آ کر کہتے تھے مجھے مرنے کی اجازت دیں, اے چچا مجھے مرنے کی اجازت دیں. کہا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو, تم نشانی ہو. آپ کے ساتھ اگر سفر میں کوئی بچہ ہو جس کا باپ مر چکا ہو, یتیم بچہ, تو اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے نا. قاسم یتیم ہے, ماں کے پاس پہنچے, کہا چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے. اچھا بیٹا تمہیں یاد ہے باپ کا آخری وقت تھا تو ایک تعویذ باندھا تھا. لوگ تعویذ باندھتے ہیں کہ میرا بچہ بچ جائے, حسن نے تعویذ مانگا تھا. حسن نے تعویذ باندھا تھا کہ میرا بچہ شہید ہو جائے, میرا بچہ شہید ہو جائے. اللہ اکبر, جزاک اللہ جزاک اللہ. تعویذ کو کھولا, کہ جب کوئی مصیبت کے وقت ہو تو کھول لینا. تعویذ کو کھولا, تحریر تھی. یہ تحریر ہے حسن ابن علی کی جانب سے اپنے بھائی حسین کے نام. اے بھیا حسین, کربلا میں موجود نہ ہوں گا, میری نیابت میں میرے بچے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دیجیے گا. اب تو حکم امام آ گیا نا, حسن تو حسین کی بھی امام ہے. حسن کی تحریر کو چومتے رہے, آنکھوں سے لگاتے رہے. اس کے بعد روایت میں ہے کہ قاسم کو گلے سے لگایا, اتنا روئے کہ فغشی علیہما, دونوں پر غشی طاری ہو گئی. چچا اور بھتیجے دونوں گرے. کربلا میں پانی نہیں تھا کہ ہوش میں لایا جا سکے. زینب کبریٰ کے آنسو بہے. حسین نے گود میں لیا, قاسم کو سوار کیا. کوئی زرہ ایسی نہیں تھی, کوئی زرہ ایسی نہیں تھی قاسم کے جسم پر آ سکتی. قاسم کا گریبان چاک کیا. کہ چچا یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہ یہ یتیموں کی علامت ہوتی ہے, شاید کسی کو رحم آ جائے کہ تو یتیم ہے. قاسم گئے, بے پناہ جنگ کی, بے پناہ جنگ کی. اس کے بعد ازرق شامی, اس کے 7 بچے تھے, بڑا نامی گرامی